اور ناظرین، ایران جنگ اور اس کے جو کانسیکوینسز جو دنیا بھر برداشت کر رہی ہے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ یہ آگے کتنا خطرناک ایک سیناریو بننے جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس میں بھی اضافہ، بجلی مہنگی گیس، تمام یہ سیناریو پاکستان کے لیے یہ کتنا پریشان کن ہے، اور عام آدمی جو مسلسل بوجھ برداشت کر رہا ہے اس کو اب مزید کتنی کمر کسنے کی ضرورت ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، سابق وزیر خزانہ، اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے ایران جنگ کے سیناریو میں اب جو پاکستان کا معاشی منظرنامہ ہے وہ آپ کے نزدیک ڈاکٹر صاحب کتنا کوئی بلیک ہو گیا ہے؟ کیونکہ صرف اپریل کے ہی مہینے میں مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجٹ میں داخل ہو گئی ہے اور یہ 11% سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اب آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل مناسب کہا ہے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے فیبروری کے مہینے میں افراط زر کی رفتار صرف 4-4.5% تھی، اور 2 مہینے میں تیل وغیرہ کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اپریل کے مہینے میں ایئر ٹو ایئر جو ہے افراط زر کی ریٹ جو ہے وہ 11% تک پہنچ چکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ایک طرح سے اس وقت تو سیز فائر ہے، مگر اسے ایک طرح سے آپ سٹیل میٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے، ایران نے ایک طرف سے بند کیا ہوا ہے، دوسری طرف باہر امریکن فلیٹ رکھی ہوئی ہے تاکہ کسی اور کو جانے کی ایرانین پورٹس کی طرف اجازت نہ ملے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت آج تقریباً $111 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے، برنٹ کروڈ کی، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ $70 سے بھی کم تھی۔ تو یعنی کہ یہ دیکھیے کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ تقریباً 60% اضافہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں حیرت انگیز ہمارے ہاں قیمت ہو گئی ہے $400۔ سوچتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ حالات اگر معمول پہ آنا ہے تو جلد سے جلد سیز فائر ہو، اگریمنٹ ہو، اور نیگوسیشنز کامیاب ہوں۔ پاکستان کا بڑا اس میں کامیاب ابھی تک کوشش ہے۔ انشاءاللہ اگر ایسا ہوا جلد سے جلد تو پھر قیمتیں شاید کچھ حد تک پھر واپس آنا شروع ہو جائیں۔ بٹ ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ اسپوکس پرسنز اور جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سے جب گفتگو کریں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دیر از اے ڈیپ ڈسکنیکٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا ماسز۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اندازہ نہیں ہے کہ عوام کس کرب سے اس وقت گزر رہی ہے۔ مسلسل پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز کو بڑھا کے، لیوی بڑھا کے عوام جو کہ بوجھ اٹھا رہی ہے۔ دی ادر ڈے وی ہیڈ رانا ثناء اللہ صاحب آن دا شو، جن سے یہی پوچھا جا رہا تھا، یہی سوال میں نے کیا تو انہوں نے کہا ٹیکسز جو ہے وہ عوام نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ اینڈ ویراز کہ میرا ان سے سوال یہ تھا کہ امیر جو طبقہ ہے وہ کیوں اس سے آپ ایگزیمپٹ آپ نے کیا ہوا ہے؟ لہٰذا یہ کب تک عوام برداشت آپ کو لگتا ہے کہ کرے گی؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ ایون ہیز اے پلان ٹو کم آؤٹ آف دس؟ یہ جو اتنی انرجی کی جہاں پر ہمیں ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگے پیٹرول، اور جس قسم کی ایک صورتحال اوور آل ایک پورے ریجن میں پاکستان میں جس طرح سے قیمتیں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی جسٹیفیکیشن اس طرح بنائی گئی ہے بڑے عجیب انداز میں کہ یہ پہلے پیٹرولیم پروڈکٹس پر سیلز ٹیکس ہوتا تھا کوئی 18% کا ریٹ۔ کچھ سال پہلے حکومت نے سوچا کہ ہم اب یہ کوشش کریں کہ جو ڈویزبل پول ہے جس سے پروونسز کو بہت بڑا شیئر ملتا ہے، اور اس میں یہ سیلز ٹیکس انکلوڈڈ ہے، کہ اس کو نکالیں پیٹرولیم پروڈکٹس پر، پیٹرولیم لیوی کو ڈویزبل پول سے نکال کر اپنے پاس سارا ریونیو رکھیں۔ 1400 ارب اس وقت آپ کی پوزیشن ہے، ٹارگٹ۔ یہ سارا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ ریٹین کر رہی ہے، اور ان کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے اس کو کم کرنے کے لیے، بیکاز اس سے انہیں بہت سہولت ہو۔
हुई है, मगर इसके नतीजे में जो परेशानी हुई है, आप सोचिए कि न सिर्फ तेल की कीमत बढ़ती है, मगर जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ते हैं तो हर अशिया जो है खाने पीने का महंगी हो जाती तकरीबन है। हर चीज में इजाफा हुआ है। तो नतीजा ये है कि आने वाले बजट में खुदा के लिए हम सब की गुजारिश ये है कि आप इनकम टैक्स के निज़ाम को बढ़ाएं, ब्रॉड बेस करें। 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बहुत गुंजाइश है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की। एक रियल एस्टेट, दूसरा बड़े दुकानदार, तीसरा बड़े जमींदार। ये तीनों तकरीबन टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इनसे टैक्स उठाएं। तकरीबन इनसे आप बहुत मुनासिब रकम उठा सकते हैं अगर आप में इतनी ओरिएंटेशन हो कि अशरफिया को टैक्स बेस में लाएं। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आप पेट्रोलियम लेवी को मुनासिब तरीके से कम कीजिए। अब आप ये देखिए कि ना तो बांग्लादेश ने कोई खास बढ़ाया, हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया नहीं, कीमत। बिल्कुल नहीं बढ़ाया, बिल्कुल। ये बड़ा मसला है और अब टैक्स के निज़ाम में फंडामेंटल चेंज लाएं। बजट आने वाला है और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन टुवर्ड्स द अंडर टैक्स सेक्टर्स की तरफ जाएं और पेट्रोलियम लेवी को कम पर करें। डॉक्टर साहब प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू कि कोई भी हुकूमत जहां पर आपने इन 3 सेक्टर्स को हाईलाइट किया, रियल स्टेट, बड़े दुकानदार, बड़े जमींदार, इन तीनों को टैक्स नेट में लाने से हर हुकूमत घबराती क्यों है? Because they are the elite. They are the political representation as well as bureaucratically they are very strong. They have strong links. तो अब क्या करें? अब आपको ये हैरत होगी कि IMF ने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को डेवलप करो इस एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में जो इस वक्त चल रहा है। तो प्रोविंसेस ने तब्दीली लॉ में तो कर दी कहने पर, बट टारगेट रेवेन्यू का क्या है? चारों प्रोविंसेस को मिलाएं तो 15 से 20 अरब, जबकि मिनिमम पोटेंशियल जो मैंने रिसर्च किया अपने शागिर्दों के साथ कम से कम 800 अरब है और कलेक्शन इस वक्त मुश्किल से 15-20 अरब, डिस्पाइट द चेंज इन द लॉज। तो ये हाल है आपका कि अशरफिया का जो कंट्रोल है वो इतना स्ट्रांग है कि आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं और नतीजा इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द वर्स्ट काइंड आर बीइंग लेविड ऑन द पीपल एट लार्ज। और आपको ये आगे मज़ीद भी ये सूरत हाल सख्त होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि FBR का ऑलरेडी भी जो पहले 10 माह हैं इस माली साल के उसमें 680 बिलियन से वो तजावज़ कर गया उनका जो शॉर्टफॉल है, और हुकूमत आपको लग रहा है कि फिर इसी तरह से इन इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में आवाम पर बोझ डालती हुई आगे भी नज़र आ रही है। देखिए बात यह है कि पेट्रोलियम लेवी तो FBR से उसका कोई ताल्लुक नहीं, इट इज़ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू नाउ। मगर बात यह है कि FBR के रेवेन्यूज में इजाफे की रफ्तार बहुत कम हो गई है। अब पिछले महीने 6% और टारगेट में जो ग्रोथ टारगेट किया गया है वो 19%। तो गैप बहुत बढ़ गया है। साल के एंड तक ये 1000 अरब से भी ज़्यादा हो जाएगा। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान नेगोशिएशंस करता है IMF के साथ, बट पता नहीं कैसे ऐसे फिगर्स मान जाता है जो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। अब अगले साल की खबर यह है कि 15,500 अरब तक ले जाएंगे FBR का टारगेट, यानी कि फिर से 19 से 20% ग्रोथ ऑन द एक्चुअल रेवेन्यूज जो होंगे इस साल। तो ये सर अनरियलिस्टिक है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि IMF के भी कैलकुलेशंस नामुनासिब होते हैं। राइट डॉक्टर साहब, मैं तरसीलात ज़र के भी हवाले से आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी और इवन एक्सपोर्ट्स के रिलेटेड भी। ईरान जंग के तनाजुर में ही अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो तरसीलात ज़र है फॉरेन रेमिटेंसेस उसमें 50% तक डिक्लाइन आ सकता है बिकॉज़ जो सूरत हाल है और जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से ज़्यादातर रेमिटेंसेस आ रही होती है, जहाँ पर ऑलरेडी ईरान वॉर की वजह से कशीदगी का एक माहौल भी है, लोग भी कुछ अनसर्टनिटी का शिकार है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में भी कोई तकरीबन 40% तक का डिक्लाइन जो है देखा जा सकता है। डू यू फील कि इन दोनों फ्रंट्स पर ये जो फोरकास्ट की जा रही हैं ये दुरुस्त साबित हो सकती हैं एग्जिस्टिंग सिनेरियो में?
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تفصیلات زر جو ہیں وہ ہمارے مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہاں سے جو ہمارے اس وقت تقریباً 40 ارب ڈالر کے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں 55% شیئر ہے، اور سعودی عربیہ سب سے بڑا سورس ہے، اس کے بعد میں یو اے ای۔ اب وہاں ریسیشن شروع ہو چکا ہے، آئل ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، اور حالات خاص طور پہ یو اے ای میں بہت مشکل میں آ گئے ہیں لوگ۔ نتیجہ یہ ہے کہ آلریڈی آپ نے دیکھا کہ یو اے ای سے ریمیٹنسز میں 11% کی کمی آ چکی ہے، اور اوور آل کوئی 5%۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں اگر یہ سچویشن بہتر نہیں ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 15 ارب ڈالر کی کمی آ سکتی ہے ایک سال میں ریمیٹنسز میں، which is a big amount، اور اس 10 سے to ہمارے 15 billion dollars. آپ کہہ یہ رہے بہت 10 to 15 billion dollars. یس That's a huge amount because ہماری حکومت یہ 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں جس کو بنیاد بنا کے حکومت یہ ضرور پورٹرے کرتی ہے کہ ہماری معیشت بہتر کر رہی ہے۔ بٹ ڈاکٹر صاحب اسٹریٹ آف ہارمز پہ اگر تو کشیدگی پرولونگ کرتی ہے، ہمارے پاس آلٹرنیٹیو انرجی ریسورسز آپشنز جو ہیں وہ کیا ہیں، اور جو روٹس ہیں اس پر ہم نے کیوں نہیں کام کیا، جو آلٹرنیٹیو انرجی روٹس ہیں؟ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کے جو پانی کا مسئلہ ہے، واٹر ریسورسز کا، اور وہ کافی عرصے سے ایک سیریس مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی سے دے ہیو ایگزٹڈ۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں جس سے بجلی بھی ملتی ہے ان کو ہمیں تیزی سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے، مگر اس سال جو پروجیکٹس کے کاسٹ ہیں اس پہ صرف 10% ایلوکیشن ہے۔ تو ایک تو یہ پرائرٹی ہم نے نہیں دی ہے۔ دوسرا آپ کا نیوکلیئر، سولر، اس طرح کے انرجی سورسز کی طرف جانا چاہیے۔ اس پہ آغاز ضرور ہوا ہے، اور پاکستان نے ابھی 10 سے 15% رینیوبل انرجی کی طرف ہم چلے گئے ہیں۔ اس کو اور فردر لے جانا پڑے گا تاکہ آنے والے سالوں میں ہماری ڈپینڈنس جو ہے وہ گیس اور آئل پہ کم ہو جائے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، اور جاتے جاتے عوام کے لیے مہنگائی کی شرح جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا اس میں مزید آپ کہاں تک اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس شرح کو؟ خدا نخواستہ اگر یہ تیل کی بڑھنے کی جو ٹینڈنسی ہے، ٹرینڈ ہے، وہ جاری رہتی ہے تو خدا نخواستہ یہ 125 سے 130 ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جب ٹرانسپورٹ کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مجھے بس بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر حالات خراب رہے تو خدا نخواستہ سال جو آنے والا ہے اس میں 17 سے 18% ہمارے انفلیشن کی رفتار ہو جائے گی، خدا نخواستہ۔ 17 سے 18% تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال تک ہمیں مہنگائی کی شرح، اس سے نیچرلی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا ڈیوسٹیٹنگ ہوگا اگر تو صورتحال اس قسم کی جاری رہتی ہے آن دی انٹرنیشنل فرنٹ۔ بٹ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ اگر صورتحال اس طرح کی برقرار رہتی ہے اور آئل پرائسز جو کہ اس جو ایران جنگ ہے اس کا آبویسلی ایک امپیکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں، جو کہ جنگ سے قبل $70 فی بیرل پر آور کر رہے تھے، ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے $111 فی بیرل پر اس وقت آئل جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ $125 پر بیرل تک ڈاکٹر صاحب کو نظر آ رہا ہے اگر تو یہ سچویشن برقرار رہتی ہے، اور اگر تیل کی قیمتیں $125 فی بیرل تک پہ جاتی ہے اس کا امپیکٹ بہت شدید ہوگا۔ 11% تک کی مہنگائی کی شرح اس وقت پاکستان میں، جو کہ اپریل کے مہینے ایئر آن ایئر میں ہمیں جو فگرز نظر آ رہے ہیں ڈبل ڈیجٹ پہ دوبارہ آ جانا بہت ہی الارمنگ ہے۔ 17 سے 18% کی شرح جو ہے مہنگائی کی
اس کے کانسیکوینسز اور جس قسم کا امپیکٹ ہوگا. عوام آلریڈی اس وقت بہت بوجھ اٹھا رہی ہے. کس طرح سے آگے معاملات سے نمٹا جائے گا, لیٹس سی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.